والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ہر ملک کی اپنی ایک کرنسی ہوتی ہے. جیسے پاکستان کی کرنسی روپیہ، سعودی عرب کی کرنسی ریال، دبئی کی کرنسی درہم، امریکہ کی کرنسی ڈالر، یو کے کی کرنسی پاؤنڈ، جاپان کی کرنسی ین، رشیا کی کرنسی روبل. تو ہر ملک کی اپنی اپنی کرنسی ہوتی ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ انسان جس ملک میں رہتا ہو، اگر اس کے پاس وہاں کی کرنسی بہت ساری ہے تو اس کی زندگی سہولت سے گزرتی ہے. وہ جہاں چاہے اچھا گھر خرید سکتا ہے، گاڑی خرید سکتا ہے، شادی بیاہ کر سکتا ہے، عیش کی زندگی گزار سکتا ہے اگر اس کے پاس اس ملک کی کرنسی ہے. اگر اس ملک کی کرنسی نہ ہو تو پرابلم پیش آ سکتے ہیں. ہمیں ایک مرتبہ خود یہ تجربہ ہوا. ہم پوری فیملی عمرے پر گئے تو میرے بیٹے کے ہاں چھوٹا بچہ تھا، بہت اچھا بیبی تھا. جیسے ہم جہاز سے اترے اس نے رونا شروع کر دیا. تو میں نے پوچھوایا عورتوں سے کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ ان کا جی کہ یہ بچہ ڈبے کا دودھ پیتا نہیں اور یہ فریش دودھ پیتا ہے اور اس وقت دودھ ختم ہو گیا ہے، اس لیے یہ رو رہا ہے. ان کا کوئی بات نہیں، ہم 15-20 منٹ کے اندر امیگریشن سے آگے گزر جائیں گے اور فریش دودھ کا ڈبہ میں لے کے دے دوں گا تو بچے کو پلا دینا. ہم نے امیگریشن والے کو بتایا کہ بچہ رو رہا ہے تو آپ ہمیں ذرا جلدی پاس کر دیں. اس نے مہربانی کی اور اس نے ہمیں جلدی امیگریشن سے پاس کر دیا. اب ہم باہر نکلے. باہر ایک دکان بنی ہوئی تھی جہاں دودھ کے ڈبے پڑے تھے، نظر آ رہے تھے فریج کے اندر پڑے ہوئے. وہاں ایک بنگالی لڑکا کھڑا تھا. میں نے اسے کہا کہ مجھے دودھ کا ڈبہ چاہیے. اس نے کہا ریال ہیں، 2 ریال چاہیے. میں نے کہا بھائی میرے پاس ریال تو نہیں ہے، ڈالر ہیں، تو میں آپ کو $5 دے دیتا ہوں، آپ مجھے دے دیں یہ ڈبہ. وہ کہنے لگا مجھے یہ اللہ آپ چاہیں. میں نے کہا بھائی اب بچہ رو رہا ہے تو میں کیا کروں؟ اس نے کہا جی وہ سامنے کرنسی کی دکان ہے، وہاں سے ریال میں چینج کروا کے لائیں، مجھے تو 2 ریال لینے ہیں، تب آپ کو 2 دینا ہے. میں کرنسی والے کی طرف بھاگا تو نماز کا وقت تھا اور کرنسی والے نے دکان بند کر دی تھی. اب میں پھر اس کے پاس آیا. میں نے اس کو کہا کہ بھئی میری کرنسی تو چینج نہیں ہو رہی، نماز ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا اور بچہ آدھا گھنٹہ روتا رہے تو ہمارا تو دل برداشت نہیں کرتا اس کو، تو آپ پلیز مجھے دے دیں. اس نے کہا جی ریال ہیں، مجھے 2 ریال چاہیے، میں نہیں دیتا. میں نے اس کو کہا کہ اچھا ایسے کرو، میں آپ کو $10 دیتا ہوں. انہوں نے کہا یہ اللہ. میں نے کہا اچھا بھائی میرے پاس $50 کا ایک نوٹ ہے وہ دے دیتا ہوں. اس نے کہا نہیں. پھر میں نے اسے آفر کی اچھا میں آپ کو $100 دیتا ہوں، آپ مجھے $100 کے بدلے میں دودھ کا ایک ڈبہ دے دیں. اس نے کہا جی آپ جائیں، میرے ساتھ اب بات مت کرنا. جب اس نے روڈ ہو کے مجھے کہا نا کہ اب میرے ساتھ بات نہ کرنا، تو ایک عربی نوجوان قریب سے گزر رہا تھا، وہ کھڑا ہو گیا.
اس نے مجھ سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی بچہ رو رہا ہے ہمارا، یہ ریال مانگتا ہے اور میں نے ابھی کرنسی چینج نہیں کروائی اور دکان بند ہے نماز پڑھنے کی وجہ سے، تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ $100 لے لو اور مجھے ڈبہ دے دو، مجھے ڈبہ دودھ کا چاہیے، مجھے بچے کا رونا برداشت نہیں ہو رہا۔ تو وہ جو عربی لڑکا تھا اس نے اپنی جیب سے $2 نکالے اور اس کی طرف پھینکے اور کہنے لگا اچھا ان کو دو تم دودھ کا ڈبہ تاکہ یہ جا کے بچے کو پلائیں۔ لو جی اس کو $2 ملے اور اس نے ڈبہ دیا، تب ہماری جان چھوٹی۔ تو مجھے سمجھ میں بات آئی کہ انسان جس ملک میں ہو وہاں کی کرنسی اگر ہو تو سکون سے زندگی گزرتی ہے، دوسری کرنسی کئی دفعہ کام نہیں آتی۔ جس طرح دنیا میں ہر ملک کی اپنی کرنسی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو آخرت کی کرنسی بنایا ہے۔ جس بندے کے پاس زیادہ نیکیاں ہوں گی قبر میں بھی آرام سے رہے گا، حشر میں اٹھے گا تو لوگ دھوپ میں کھڑے ہوں گے اور یہ سب عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، یعنی ایئر کنڈیشن ان کو اکوموڈیشن مل جائے گی وہاں پہ۔ پھر پل صراط سے عام لوگ تو مشکل سے پار ہوں گے اور یہ تیزی کے ساتھ جیسے اڑتی ہوئی کوئی چیز چلی جاتی ہے، پرندہ نکل جاتا ہے، یہ پل صراط سے ایسے پار ہو جائے گا۔ پھر جنت میں تھوڑی نیکیاں والے تو نیچے کے درجے میں ہوں گے، اس کے پاس کیونکہ نیکیاں بہت ہیں تو اس کو اونچے درجے میں نبی علیہ السلام کے پڑوس میں نیبرہڈ میں جگہ مل جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں اتنی نیکیاں کریں اور اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر لیں، یہ ہماری چاہت ہونی چاہیے۔ نیکی کر کر کے تھکیں اور تھک تھک کے پھر نیکی کریں۔ ہمارے بعض بزرگ اتنی عبادت کرتے تھے اللہ کی کہ حیران ہوتا ہے بندہ کہ ان کو اللہ نے کیا شوق عطا کیا تھا۔ چنانچہ ایک بزرگ جو تھے 70 سال کی عمر میں 70 طواف روزانہ کرتے تھے۔ 70 طواف کرنا کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے۔ ہم ایک مرتبہ عمرے پر گئے تو میں نے اپنے گھر کے بچوں کو ترغیب دی کہ بچوں 15 دن تقریباً ہمارا قیام ہوگا، اب ان 15 دنوں میں 100 مرتبہ طواف تو کر کے چلو۔ تو بچوں نے ارادہ کر لیا۔ اب میرا بیٹا تھا اس وقت، اس کی عمر 19 سال تھی۔ میں نے دیکھا کہ تھوڑا لنگڑا کے چل رہا ہے۔ میں نے پوچھا سیف اللہ کیا ہوا؟ وہ ابو جی رات 10 طواف کیے تھے، کل 15 طواف کیے تھے، تو پاؤں کے اندر جو ہے نا آج درد ہو رہی ہے تو مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ میں نے کہا یا اللہ، 19 سال کا نوجوان اور ابھی 20-25 طواف کر کے اس کی حالت یہ کہ لنگڑا کے چل رہا ہے۔ خیر کوئی 1 ہفتے کے بعد مجھے وائف نے بتایا کہ ہماری بیٹی نے 100 طواف مکمل کر لیے ہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نماز پڑھ کے کمرے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیٹی استری گرم کر کے نا اپنے پاؤں کے تلوے کو لگا رہی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا بیٹی کیا کر رہی ہو؟ ابو جی میں نے طواف مکمل کیے ہیں 100 تو چھالے بن گئے ہیں اور اس چھالے کے جیسے میں نیچے کے تلوے کو گرم کر رہی ہوں۔ ہمارے بچے جن کی عمر 18-19 سال ہے اس جوانی کی عمر میں 100 طواف نہیں کر سکتے 15 دن میں، اور وہ روزانہ 70 طواف کرتے تھے۔ ہر طواف کی 2 رکعت نماز ہوتی ہے تو 70 ضرب 2 140 رکعت تو نفل ہی پڑھنے پڑتے تھے، باقی کام اس کے علاوہ۔ اب آپ سوچیں کہ ہم رمضان شریف میں جب 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے۔ میرا اپنا تو حال یہ ہے کہ جب 20 کے قریب تراویح ہوتی ہے نا تو اللہ اکبر امام کہتا ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ، اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت وہی اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اٹھا ہی نہیں جاتا، چلا ہی نہیں جاتا، جسم تھکا ہوا ہوتا ہے 20 رکعت پڑھ کے۔
اور وہ 140 رکعت نماز طواف کے پڑھتے تھے، باقی اعمال اس کے علاوہ تھے. وہ بھی انسان تھے مگر ایک شوق تھا. پھر تلاوت کرنے والے ایک قرآن مجید روزانہ تلاوت کرتے تھے. ایسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں. میرے ایک استاد تھے، بچپن میں نے ان سے قرآن پاک پڑھا. حافظ قرآن تھے، حافظ فتح محمد ان کا نام تھا. میں ان کے گھر جا کے ان سے قرآن پاک پڑھا کرتا تھا. ان کی عادت تھی ایک قرآن مجید روز مکمل کرنے کی. جب ان کو دیکھا ان کے ہونٹ ہل رہے ہوتے تھے اور وہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے. اچھا، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی. یہ نہیں تھا کہ کوئی ملنے آیا تو بڑے غصے میں ہوں، میرا معمول خراب ہو رہا ہے، میری تلاوت نہیں ہو رہی، فلاں ہو رہا ہے، مجھے مت ملو، مجھے یہ نہ کرو، میرا ٹائم خراب. وہ پتہ نہیں چلنے دیتے تھے کسی کو. کوئی آتا تو تلاوت موقوف کر کے اس سے بات چیت کر لیتے، اور جب چلا جاتا تو پھر تلاوت شروع کر دیتے. مگر روزانہ عصر کے قریب ان کا قرآن پاک ختم ہو جاتا تھا. میں چونکہ بہت چھوٹا تھا، میری عمر شاید اس وقت 2 سال 3 سال تھی، تو یہ وہ وقت تھا کہ میرے پاس پورے محلے کا ملٹیپل ویزا تھا. کھیلتے کھیلتے جس گھر میں چاہتے ہم داخل ہو جاتے. ہر گھر سے محبتیں ملتی تھیں، کھانے کی چیزیں ملتی تھیں، پیار ملتا تھا. تو میں استاد جی کے گھر جو ہے گیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا. استاد جی کی بڑی بیٹی تھی، اس کی شادی ہوئی تھی، اور وہ شادی کے بعد پہلی مرتبہ اپنے والدین کو ملنے آئی تھی. تو وہ دلہن بنی ہوئی تھی، زیورات پہنے ہوئے، دلہن والا لباس پہنا ہوا، اور آئی اور اپنے ابو کو سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھ گئی. انہوں نے اپنی بیٹی سے 1 منٹ بات کی. بیٹا آپ ٹھیک ہو، خیریت سے ہو، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ابو، میں بہت خوش ہوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. تو انہوں نے پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی. تو بیٹی نے کہا ابو میں اتنی دور سے آئی ہوں آپ کو ملنے کے لیے اور آپ سے مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہے. بیٹی میں نے آپ سے خیریت تو پوچھ لی، اب جو فارغ وقت ہے وہ میں اللہ کا قرآن ہی پڑھوں گا، نہ بیٹھ کے کیا گپیں لگاؤں گا. یعنی اپنے گھر کی اپنی بیٹی کے ساتھ بھی کوئی فالتو بات نہیں کرتے تھے، ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے تھے. اس طرح وہ ایک قرآن پاک روز پڑھ لیا کرتے تھے. اس وقت بھی الحمدللہ ہماری اپنے تعلق والے لوگوں میں 5 عورتیں ایسی ہیں جو روزانہ ایک قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا معمول کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت میں جب ناشتہ کروا کے بچوں کو اسکول بھیج دیتی ہوں، ہسبینڈ کو دفتر بھیج دیتی ہوں، تو اپنا ناشتہ کر کے میں قرآن پاک لے کے مصلی پہ بیٹھ جاتی ہوں اور مغرب سے پہلے پہلے میرا پورا قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے. اور یہ بڑی عمر کی عورتیں بھی نہیں ہیں. ان میں ایک عورت ایسی بھی ہے جو بہت ینگ ہے. وہ تو ہم آسٹریلیا گئے تب ہمیں پتہ چلا، اس کے والد اس کے خامن نے ہمیں گھر ناشتے کی دعوت دی. تو ہم ناشتہ کر رہے تھے تو اس کے خامن نے سٹوری سنائی کہ جی میری وائف کی عمر 32 سال ہے، ینگ لڑکی ہے، اور اس کو بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہو گیا، اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جی 1 سال کے اندر اندر اس کی ڈیتھ ہو جانی ہے کیونکہ کینسر بہت پھیل چکا ہے، اور اگر تم یہاں اس کو دفنانا ہے تو یہاں انتظام کر لو، اور اگر اپنے ملک دفنانا ہے تو پھر وہاں اس کو لے جاؤ کیونکہ یہ اب آخری گھڑی ہیں. کہنے لگا پریشان تو میں بہت ہوا. میں نے گھر آ کے اپنی وائف کو بتا دیا، میں نے چھپایا نہیں. میں نے کہہ دیا کہ بھئی کینسر ہے اور وہ پھیل چکا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ شاید سال کے اندر ڈیتھ ہو جائے. کہنے لگا کہ بیوی نیک نمازی تھی. کہنے لگی کوئی بات نہیں، اللہ نے قرآن مجید میں شفا رکھی ہے، میں روز قرآن مجید ایک پڑھوں گی اور دعا کروں گی، اللہ مجھے شفا دے دیں گے. کہنے لگا آج 4 سال گزر گئے ہیں، میری وائف روزانہ ایک قرآن مجید پڑھتی ہے اور اپنے آپ کو دم کر لیتی ہے اور اللہ نے اس کو صحت دی ہوئی ہے.
تو اگر 32 سال کی ایک نوجوان بچی روزانہ ایک قرآن مجید پڑھ رہی ہے تو ہمارے پاس کیا بہانہ ہے بھائی کہ ہم نہیں پڑھ سکتے؟ اور ہماری حالت تو یہ کہ ایک پارہ بھی نہیں پڑھتے روز. ایک قرآن مجید تو 30 پاروں کی بات ہے نا. تو یہ پرائرٹی کی بات ہوتی ہے اور اپنی ہمت کی بات ہوتی ہے. میں نے اپنے والد صاحب کو بچپن سے دیکھا کہ وہ ایک منزل قرآن پاک روزانہ پڑھتے تھے. ایک منزل کا مطلب یہ کہ 30 پاروں کی 7 منزلیں اللہ نے بنائی ہیں. تو وہ ایک منزل روزانہ پڑھتے تھے اور ہر 7ویں دن ان کا قرآن پاک ختم ہوتا تھا. میں نے پوری زندگی ان کا یہ معمول دیکھا. ہر 7ویں دن جمعرات کے دن ان کا قرآن پاک ختم ہو رہا ہوتا اور وہ ختم قرآن کی دعا مانگ رہے ہوتے تھے. 10,000 مرتبہ روزانہ وہ درود شریف پڑھتے تھے. ہم بھی یہ اعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمت کی بات ہے، پرائرٹی کی بات ہے. ہمیں اگر احساس ہو جائے کہ ہماری دنیا کی زندگی کتنی قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، اور ان لمحات کو ہم نے ضائع نہیں کرنا بلکہ ان لمحات میں ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے تاکہ قیامت کے دن ہمارے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں موجود ہوں. پھر ہم وقت بھی بچت کریں گے اور عبادت بھی خوب ڈٹ کے کریں گے. آپ بتائیں، آج دنیا کہتی ہے جی کہ فجر کے وقت تو اٹھا ہی نہیں جاتا نماز کے لیے. اگر اعلان کر دیا جائے کہ جی آج فجر کی نماز جو بندہ مسجد میں آ کر پڑھے گا اس کو 10,000 روپے کا چیک ملے گا، تو بتائیں پورے محلے کے لوگ پڑھنے آئیں گے یا کوئی رہ جائے گا؟ تو 10,000 ملنے کا جب توقع تھی تو بیمار بھی اٹھ کے آ گئے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. اور اگر یہ کہیں کہ جی 1,00,000 روپیہ ملے گا آنے والوں کو، تو جو بہت ہینڈی کیپڈ ہوگا نا، لنگڑا لولا بالکل نہیں چل سکتا، وہ بھی مسجد پہنچا ہوا ہوگا. تو جی آج مسجد میں نماز پڑھنے والے ہر بندے کو 1,00,000 روپیہ ملے گا. اب دنیا کی چونکہ قدر ہے نا، تو دنیا کے پیسے ملیں گے تو ہم پہنچ جائیں گے، اور آخرت کے اعمال کی فکر کوئی نہیں. اس لیے فجر میں آنا مشکل، اٹھنا مشکل، بہانے ختم نہیں ہوتے جی. اللہ تعالی ہمیں اگر وہ شوق دے دے تو ہمارے لیے ہر نیکی کرنی آسان ہے. تلاوت بھی آسان، تسبیح پڑھنی بھی آسان، نماز پڑھنی بھی آسان، وقت پہ تہجد کے لیے جاگنا بھی آسان. ہر کام ہمارے لیے آسان، چونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمیں اس پر اجر ملنا ہے. آپ دیکھیں ایک بندہ سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے، ساری رات جاگ کے گزارتا ہے، سردیوں کی لمبی راتیں جاگ کے گزارتا ہے. کیوں بھائی؟ سارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اکیلا بیٹھا ہوتا ہے گلی میں اور ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہوتی ہے، مگر یہ سوتا نہیں ہے. کیوں؟ اس کو مہینے کے بعد 5,000 روپیہ تنخواہ ملنے کی توقع ہے. تو 5,000 روپے اگر تنخواہ ملتی ہو مہینے کے بعد تو ساری رات جاگ کے اس کا وقت گزار دینا آسان ہوتا ہے. اگر ہمیں تہجد پر اجر کی امید ہوتی تو کیا ہمارے لیے رات کے آخری پہر میں تہجد میں اٹھنا کوئی مشکل کام ہوتا، یا فجر کی نماز کے لیے اٹھنا کوئی مشکل کام ہوتا؟ ہم بھی اٹھ جاتے اور تہجد پڑھتے. پھر ہمیں احساس ہوتا کہ ہم اگر یہ عبادت کریں گے تو اللہ ہمیں اس پر اجر عطا فرمائیں گے. تو اس لیے یہ دل میں اہمیت کی بات ہے. جب اہمیت آ جاتی ہے پھر انسان کے لیے عبادت بھی آسان ہو جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں رہتی. چنانچہ ہمارے اکابرین رات کو عبادت میں گزارتے تھے. سلطان محمود غزنوی وقت کا بادشاہ تھا. اس کے حالات زندگی میں لکھا ہے
کہ 5000 مرتبہ ہر رات میں وہ درود شریف پڑھا کرتا تھا. ایک طالب علم تھا تو رات کو اندھیرے کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکتا تھا، تو ایک رات وہ بڑا رویا کہ میرے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں، اگر تیل ہوتا تو میں رات کو بھی بیٹھ کے پڑھتا. جب وہ نوجوان روتے روتے سو گیا تو اس کو خواب میں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہوئی. نبی اسلام نے اس سے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روشنی کا کوئی بندوبست نہیں اور میں رات کو پڑھ نہیں سکتا، مجھے افسوس ہوا کہ میرا وقت ضائع ہوتا ہے، اس لیے میں روتا روتا سو گیا. تو نبی اسلام نے خواب میں فرمایا سلطان محمود غزنوی کے پاس جاؤ، وہ بادشاہ تھا وقت کا، اور اس کو کہو کہ وہ تمہارے لیے رات کو روشنی کا انتظام کر دے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میری بات کہاں مانے گا، میں تو ایک طالب علم ہوں. تو نبی اسلام نے فرمایا اچھا اس کو جا کے کہو کہ تم ہر رات 5000 مرتبہ نبی اسلام پر درود شریف پڑھتے ہو، چند دن سے تمہارے درود کا تحفہ نہیں پہنچ رہا. اگر یہ بات ٹھیک ہے تو یہ نبی اسلام کی طرف سے پیغام ہے، تم اس پر عمل کرو. وہ لڑکا بادشاہ کے پاس گیا، اس نے جا کے پیغام دیا تو بادشاہ نے یہی کوشچن پوچھا کہ مجھے کیسے یقین آیا کہ یہ تمہاری طرف سے بنی ہوئی بات ہے یا یہ واقعی صحیح خواب ہے. اس نے کہا کہ نبی صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ آپ 5000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتے تھے، چند دنوں سے وہ تحفہ نہیں پہنچ رہا. تو بادشاہ کی آنکھ سے آنسو آ گئے. اس نے کہا یہ وہ میرا عمل تھا جو مجھے پتا تھا، یہ میرے اللہ کو پتا تھا، میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا ہوا تھا. اگر یہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ 5000 مرتبہ کا معمول ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی پہلے میرا ہدیہ اللہ کے حبیب کو پہنچتا تھا اور چند دن سے مصروفیت کی وجہ سے میں عمل نہیں کر پا رہا اور ہدیہ نہیں پہنچا، تو میں آج سے معمول بھی شروع کروں گا اور بچے کے لیے روشنی کا انتظام بھی کروں گا. تو وقت کا بادشاہ ہو کہ اگر 5000 مرتبہ درود شریف پڑھ سکتا ہے تو ہم 100 مرتبہ صبح یا شام درود شریف نہیں پڑھ سکتے. ہارون رشید کے حالات زندگی میں نے پڑھا کہ وہ ہر رات تہجد میں 400 رکعت نفل پڑھا کرتا تھا. تو مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا شاید پرنٹنگ میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی، 40 کو انہوں نے 400 بنا دیا. تو میں نے پھر اور کتابوں سے اس کے حالات سے زندگی پڑھنے شروع کیے. اللہ کی شان دیکھیں کہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ وہ کبھی کبھی 800 رکعت بھی ہر رات میں پڑھتا تھا. وقت کا بادشاہ ہے اور 800 رکعت وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. ہمارے لیے 4 رکعت پڑھنی مشکل ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے دل میں اہمیت نہیں ہے وقت کی، اور اس بات کا شوق نہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے نام اعمال میں جمع کر لیں. دنیا کا اکاؤنٹ بیلنس بڑا کرنا اس کا شوق ہوتا ہے. اب میرے پاس 2 لاکھ ہو گئے، اب 5 لاکھ ہو گئے، اب 10 لاکھ ہو گئے، اب 20 لاکھ ہو گئے. یہ بیلنس جب بڑھتا جاتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ ہاں اب میرے اکاؤنٹ میں اب میں ملینر بن گیا ہوں. اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کو نیک اعمال اکٹھا کرنے کا شوق ہوتا ہے، چنانچہ وہ لگے ہوتے ہیں اللہ کی عبادت میں، اللہ کی رضا کے لیے. ان کے نیک اعمال بھر جاتے ہیں نیکیوں سے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا شوق عطا فرمائے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے کہ تہجد کی ایک رات انہوں نے نماز نیت کی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہیں، ایسا مزہ آیا. جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ فجر کا وقت ہونے کو ہے، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رونے بیٹھ گئیں. یا اللہ، میں نے تو 2 ہی رکعت کی نیت باندھی تھی اور تیری رات ختم ہو گئی. تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں. ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوتا تھا، اور ہم اتنی لمبی راتوں میں سو کے وقت گزار دیتے ہیں اور 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ کہ ہمیں اہمیت کا احساس نہیں ہے. اگر ہمیں احساس ہو کہ ہمیں یہ نیکیاں کتنا کام آئیں گی، قبر میں ہمارے
قبر کو جنت کا باغ بنائیں گی، قیامت کے دن میں دھوپ کی گرمی سے بچائیں گی، اللہ کے عرش کے نیچے جو ایئر کنڈیشن جگہ بنی ہوگی نا ایمان والوں کے لیے، یہ ہمیں وہاں پہنچا دیں گی، تو پھر آج ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس بندے سے جو اللہ کی رضا کے لیے بھاگ بھاگ کے نیکی کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کا تذکرہ اپنے فرشتوں کی محفل میں فرماتے ہیں۔ وہ کون بندہ؟ ایک قافلہ آ رہا تھا، سارے لوگ تھکے ہوئے تھے، ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا تو سب لوگ سو گئے چونکہ سب تھکے ہوئے تھے، مگر ایک ان میں سے سویا نہیں، اس نے وضو کیا اور مصلی پہ کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ بندہ جو مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کا تذکرہ فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں کہ دیکھو جیسے باقی تھکے ہوئے تھے یہ بھی تھکا ہوا تھا، مگر یہ سویا نہیں، میری رضا کے لیے یہ مصلی پہ کھڑا ہو گیا، یہ میرا کتنا اچھا بندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیکی کا شوق رکھنے والے بندے کا تذکرہ فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں، تو ہمیں بھی شوق ہونا چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ اللہ ہمارا بھی تذکرہ فرشتوں کی محفل میں کریں، اللہ خوش ہو جائیں میرا کتنا اچھا بندہ ہے جو میری رضا کے لیے یہ سب کوششیں کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، محنت کر رہا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے دل کے اندر۔ ہمارے اکابر میں یہ جذبہ ہوتا تھا اور وہ اپنے وقت کی قدر کرتے تھے اور اس کو نیک اعمال میں گزارتے تھے، تھک تھک کے پھر دوبارہ نیک اعمال شروع کر دیتے تھے۔ رابعہ بصریہ کے حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے، ایک بندہ ظہر کے وقت آیا ان سے ملنے کے لیے، تو پتہ چلا کہ جی وہ تو نفلوں کی نیت کر کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، عصر کے بعد آ جاؤں گا۔ جب عصر کے بعد آیا تو دیکھا کہ وہ تو مراقبہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا مغرب کے بعد آ جاؤں گا۔ جب مغرب کے بعد آیا پتہ چلا جی اوابین پڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا عشاء کے بعد آ جاؤں گا۔ عشاء کے بعد آیا تو پتہ چلا جی انہوں نے تہجد کی نیت باندھ لی اور وہ تو ساری رات قیام کرتی ہیں۔ ساری رات آتا رہا، دیکھتا رہا وہ نماز میں ہیں، نماز میں ہیں، نماز میں ہیں، حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ پھر فجر کے بعد پتہ چلا جی انہوں نے اشراق کی نیت کر لی ہے۔ وہ حیران ہوا کہ کل ظہر سے لے کے آج اشراق تک میں ان کو واچ کرتا رہا ہوں، یہ عبادت ہی میں لگی رہی ہیں۔ تو ان کی باندی نے بتایا کہ ان کی تو پوری زندگی ایسے گزر رہی ہے، یہ تو عبادت کے سوا اور کچھ نہیں کرتی، بس اپنے رب کو راضی کرنے کی لگن ہے اور یہ اپنے کام میں مگن ہیں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ کی بہن کا نام تھا حفصہ بنت سیرین، یہ قرآن مجید کی بڑی اچھی قاریہ تھی۔ انہوں نے زندگی کے 35 سال اعتکاف کی نیت سے گزار دیے۔ گھر میں ایک کمرہ تھا جس کو انہوں نے مسجد بیت بنایا ہوا تھا، گھر کی مسجد، عورتیں وہاں نماز پڑھتی تھیں، تو یہ اس کمرے سے باہر نکلتی نہیں تھی۔ 35 سال میں صرف وضو کرنے کے لیے جب ضرورت پیش آتی بیت الخلاء کی تو تب یہ جاتی تھی اور وضو کر کے فوراً پھر اس کمرے میں واپس آ جاتی تھی، اور اس کمرے میں سارا دن یہ عورتوں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ جب رات کا وقت شروع ہوتا تو یہ نفلوں کی نیت باندھ لیتی تھیں اور اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیتی تھی، اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے ان کے آنسو ان کے قابو میں نہیں رہتے تھے، روتی تھی جہاں جنم کا تذکرہ ہوتا تھا۔ 35 سال انہوں نے اسی معمول میں گزار دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ کتابوں میں ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ان کی ایک باندی تھی سندھی، تو وہ ہمسائے کے گھر کسی کام کے لیے گئی تو ہمسائے کی عورت نے پوچھا سناؤ تمہاری مالکہ کا کیا حال ہے؟
تو وہ جاہل لڑکی تھی، اس کو کیا پتا، وہ کہنے لگی پتہ نہیں میری مالکہ جو ہے تو بہت اچھی عورت، لیکن وہ ہر روز عشاء کے بعد مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی کون سا اتنا بڑا گناہ اس نے کر لیا ہے کہ 35 سال میں ابھی تک اس کا گناہ معاف نہیں ہوا. تو 35 سال اللہ کے سامنے رو کر مصلی پر گزار دیے، لوگوں نے ایسا بھی کیا. اب بتائیں جب قیامت کے دن یہ بندے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور پھر ہماری بھی حاضری ہوگی، جو پورے دن میں ایک پارہ بھی نہیں پڑھتے، آدھا بھی نہیں پڑھتے، ایک ربع بھی نہیں پڑھتے، ایک صفحہ بھی نہیں پڑھتے، بغیر قرآن کھولے دن گزار بیٹھتے ہیں، ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی. 5 نمازیں وقت پہ نہ پڑھنا کتنی شرمندگی ہوگی، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی ترغیب دی کہ آخری کے جو کلمات تھے وہ تھے التوحید التوحید وما ملکت ایمانکم، توحید کے اوپر جمے رہنا اور جو تمہارے زیر نگرانی لوگ ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا. اور نماز کی آخری وقت میں ترغیب دی نبی سامنے، اور ہم نماز کے اندر سستی کر لیتے ہیں. تو اس لیے ان محفلوں میں آنے کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کو ریئلائز کریں اور پھر زندگی کے معمولات کو بدلیں اور ایسا معمول بنائیں کہ جس سے ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزاریں. جب اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزاریں گے پھر تھکیں گے نہیں، تھکن کا نام ہی نہیں ہوگا. ہر وقت نیکی کے اوپر لگے رہیں گے، جمے رہیں گے اور اپنا کام کرتے رہیں گے. اس لیے جب مومن دنیا میں فوت ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں یہ میرا بندہ دنیا سے تھکا ماندہ آیا ہے، اسے کہہ دو کہ قبر کے اندر سو جائے، نم کا نومت العروس، جیسے دلہن تھکی سو جاتی ہے تم بھی اسی طرح سو جاؤ. اب یہاں طالب علم سوال کرتے ہیں کہ جی دلہن کے بارے میں کیوں کہا کہ دلہن جیسے سوتی ہے؟ تو محدثین نے اس کا جواب دیا کہ پہلی رات میں دلہن جب سوتی ہے تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ مجھے جگائے گا جو میرا ہسبینڈ ہوگا. اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرے کمرے میں کوئی اور نہیں آ سکتا، جو مجھے آ کے جگائے گا وہ میرا ہسبینڈ ہوگا. تو جیسے دلہن سوتی ہے اور جاگنے پر اس کو خاوند کا چہرہ نظر آتا ہے، یہ مومن آج دلہن کی نیند قبر میں سو رہا ہے، یہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو اس کے سامنے اللہ کا مسکراتا ہوا چہرہ ہوگا، یہ اللہ کا دیدار کرے گا. اب جن کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کرنے کا شوق ہو اور امید ہو پھر وہ کیسے راتوں کو سوئیں گے؟ تو عبادت میں لگا دیں گے نا اپنا سارا کچھ. تو اس لیے اپنے معمولات بڑھانے چاہیے اور بھاگ بھاگ کے عبادت کرنی چاہیے، اور پھر بھی یہ سمجھنا یہ چاہیے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، دوسرے لوگ بہت نیک ہیں اور میں تو سب سے آخر پہ ہوں، سب سے نیچے ہوں. کرے بھی صحیح اور پھر ڈریں بھی صحیح. اس لیے کہ اگر نیکی کی اور اس کے اوپر عجب آ گیا، دل میں یہ آ گیا کہ میں تو بڑا نیک ہوں، تو ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. تو ایسی نیکی کا کیا فائدہ کہ تھکاوٹ کے سوا کچھ ہاتھ ہی نہ آئے. تو کرنا بھی ہے اور ڈرنا بھی ہے. عجیب بات ہے، ہمارے اسلاف کرتے بھی تھے اور ڈرتے بھی تھے، اور ہمارا یہ حال ہے کرتے بھی نہیں اور ڈرتے بھی نہیں. یہ ہماری غفلت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس خواب غفلت سے جگائے اور زندگی کی اوقات کی اہمیت ہمارے دل میں ڈال دے. آپ دیکھیں دنیا میں ہم جتنی مرتبہ چاہیں سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ایسا درخت لگاتے ہیں کہ اگر عربی نسل کا گھوڑا 70 سال دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو. اب آپ ذرا حساب کتاب کو بھی بیٹھ کے کرنا
کہ عربی نسل کا گھوڑا 70 سال دوڑے تو کتنا فاصلہ طے کرے گا، تو کتنی زمینوں کے برابر ایریا بن جاتا ہے. تو اتنی زمینوں کے برابر ایریا ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر مل جاتا ہے. آپ نے دنیا میں کوئی ایسی کالونی دیکھی جو اتنی سستی ہو؟ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنے پہ تو کوئی ایک مرلہ نہیں دیتا، زیادہ کی بات کیا کرنی. تو دنیا میں ایک مرلہ زمین نہیں ملتی، اور اللہ تعالیٰ جنت کے اتنے بڑا ایریا دے دیتے ہیں کہ جس کے نیچے کئی زمینیں آ جاتی ہیں، اور یہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنے پر ہے. اور اگر 100 دفعہ پڑھ لے تو پتہ نہیں کتنا اجر چلا جائے. تو ہمیں اگر احساس ہونا کہ اجر کتنا ملتا ہے تو پھر ہمارے لیے کوئی عمل کرنا مشکل نہیں ہوگا. اور یہ کب تک ہم اعمال کر سکتے ہیں؟ جب تک زندگی ہے. جب موت آ گئی، انقطع عملہ الا ثلاث، بندے کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. وہ جو نیکی کرنے کا ایک چانس تھا نا، وہ ختم ہو گیا. لہذا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے. جب سانس ختم ہو گیا چانس بھی ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں کر سکتے. کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ خواب میں نظر آئے تو دیکھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنا؟ انہوں نے فرمایا اللہ نے میرے اوپر رحمت کر دی اور میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. اس نے پوچھا جی اور بتائیں؟ انہوں نے کہا مجھے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا شوق تھا تو میں نے فریاد کی کہ یا اللہ اگر کسی کو قبر میں قرآن پاک پڑھنے کی اجازت مل سکتی ہے تو آپ پلیز مجھے دے دیں. تو اللہ نے میرے اوپر مہربانی کی اور مجھے اجازت دی، تو میں تو ہر وقت بیٹھا قرآن پڑھتا رہتا ہوں. نہ وہاں تھکاوٹ ہے، نہ وہاں نیند ہے، نہ وہاں کچھ اور ہے، تو میں تو ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا کتنا قرآن پڑھ لیا؟ ان کا میں نے تو کوئی 25,000 مرتبہ قرآن پڑھ لیا ہوگا. تو خواب دیکھنے والے نے کہا اچھا آپ نے 25,000 دفعہ قرآن مجید مکمل پڑھ لیا. وہ کہنے لگے کہ یہ 25,000 قرآن پاک پڑھنے کا عمل میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور تم نے جو سبحان اللہ کہا ہے نا اس کا اجر تم مجھے دے دو. مجھے 25,000 دفعہ قرآن پاک پڑھنے پہ ثواب نہیں ملے گا کیونکہ میں مر چکا، اور تمہیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر جنت میں درخت ملے گا. لہذا تمہارا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا زیادہ اعلیٰ ہے. اب آپ دیکھیے ہم کتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں. عورتیں گھر میں کام کر رہی ہیں، ہاتھ سے برتن دھوئیں، ہاتھ سے کھانا بنائیں، ہاتھ سے کام کریں اور زبان پہ سبحان اللہ پڑھتی رہیں، زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہیں، زبان سے اللہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. چنانچہ میں ایک ملک میں کسی گھر میں مہمان تھا، انہوں نے میرے سامنے کھانے کا دسترخوان لگایا تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت میری اہلیہ نے آپ کا کھانا پکانے کے دوران 10 مرتبہ سورہ یاسین شریف مکمل پڑھی. اس کو زبانی یاد تھی تو وہ کھانے کے دوران پڑھتی رہی، اس نے 10 مرتبہ سورہ یاسین مکمل پڑھ لی. ایسے بھی عورتیں ہیں جو کھانے کے دوران 10 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیتی ہیں. بھائی آپ کو اگر سورہ یاسین یاد نہیں تو قل واللہ احد تو یاد ہے نا، تو قل واللہ احد ہی پڑھ لیا کریں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں. اور 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا کوئی بڑا عمل نہیں ہے. ہر عورت چاہے تو ہر دن میں جنت میں اپنا ایک نیا گھر بنا سکتی ہے. دنیا میں کتنا پراپرٹی کا شوق ہوتا ہے کہ جی ہمارے کئی گھر ہونے چاہیے، ہمارے 10 گھر ہیں، ہمارے 15 گھر ہیں، ہمارے 20 گھر ہیں.
بھئی آپ اگر چاہیں تو ہر روز اپنا ایک گھر جنت میں بنا سکتی ہیں. 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا معمول روزانہ جنت میں ایک گھر بن رہا ہے. تو جنت کی تو مالکہ بن بیٹھیں گی آپ اگر آپ روزانہ 200 مرتبہ کا معمول بنا لیں. اور یہ آگے جا کے پھر احساس ہوگا کہ اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا کہ ہمیں اتنی بڑی جنت اللہ نے عطا فرما دی. تو نیکی جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں. اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے شکر ادا کریں کہ اللہ نے صحت سلامتی کے ساتھ زندگی دی ہے. آج صحت ہے، کل بیماری بھی آ سکتی ہے. آج جوانی ہے، کل بڑھاپا بھی آ سکتا ہے. آج سکون کے ساتھ گھر میں رہتی ہیں، کل کو بے سکونی کا وقت بھی آ سکتا ہے. تو اس زندگی کے اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے اللہ کی عبادت میں گزاریے اور اپنے رب کو راضی کیجیے. وہ بچیاں جو جامعہ میں پڑھتی ہیں حدیث مبارکہ اور عالمہ بن رہی ہیں، یہ مبارکباد کے لائق ہیں. اللہ نے ان کو اتنے عظیم کام کے لیے چنا ہے کہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے حصہ ملے گا. ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وراثت ہے اس میں سے حصہ ملے گا. اور قیامت کے دن اللہ تعالی ان کو بلا حساب جنت عطا فرمائیں گے. یہ خوش نصیب بچیاں ہیں جنہوں نے بہترین چناؤ کیا اور اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے کوشش کی. قیامت کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہوں گے اور ان کو اللہ تعالی قیامت کے دن عزتوں کی تاج عطا فرمائیں گے. میری یہ بندی علم حاصل کرتی تھی، دوسری بچیوں کو تعلیم دیتی تھی اور یہ دوسری عورتوں میں دین کی دعوت کا کام کرتی تھی. اس کی وجہ سے اتنی عورتیں نمازی بنی، اتنی عورتوں نے پردہ کیا، اتنی عورتوں نے نیکی اختیار کی، اتنی عورتوں نے بے پردگی کی زندگی چھوڑ کے نیکی کی زندگی کو اختیار کیا. کہ دیکھیے ہمیں کتنا ثواب ملے گا. یہ وہ کھیتی ہے جو ہم دنیا میں بو سکتے ہیں اور پھل اس کا ہمیں آخرت میں کاٹنا پڑے گا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، ارشاد فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اب جو بندہ کھیتی وقت پہ بوتا ہے اس کو پھل ملتا ہے، اور جو وقت پہ کھیتی نہ بو سکے اس کا فصل ضائع ہو جاتی ہے. ہم وقت پہ کھیتی بوئیں اور پھر آخرت میں اس کھیتی کو جب کاٹیں گے اور اس کی ہمیں نیکیاں ملیں گی پھر ہمارا خوشی کا دن ہوگا. اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا نا، وہ دوسرے لوگوں کو خوشی خوشی دکھاتا تھا. ہاں او مکھرا او کتابیہ، آؤ ذرا میرا نام اعمال پڑھو، دیکھو اس میں کتنے اچھے اچھے اعمال ہیں. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا کہ ایک دن اللہ نے میرا حساب لینا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہوا فی عیشۃ راضیہ، وہ ہمیشہ جنت کی نعمتوں میں زندگی گزارنے والے لوگ ہوں گے. تو جو آج محنت کریں گے کل جنت کی نعمتیں پائیں گے. اور یہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ان کو ملیں گی. ایسی شاہی ملے گی جو ختم نہیں ہوگی، ایسی زندگی ملے گی جس کے بعد موت نہیں ہوگی، ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی کٹیں گی نہیں. ہمیشہ کی یہ عورتیں ملکہ بن کے زندگی گزاریں گی آخرت پہ. اللہ تعالی ہمیں نیکی کا شوق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے. اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. جو ادارے کی طالبات یا معلمات ہیں اللہ ان کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرمائے اور اس ادارے کے فیض کو اللہ دور دور تک پہنچائے اور زین العابدین صاحب کی آئندہ نسلوں کو اللہ دین کے لیے قبول فرمائے. عجیب بات ہے کہ یہ میاں بیوی تاجرانہ زندگی گزارنے والے لوگ تھے. زین العابدین صاحب تاجر تھے، حافظ قرآن تو تھے، مگر زندگی کی ترتیب ایسی تھی کہ وہ تجارت میں پورا وقت گزر رہا تھا. ان کی اہلیہ کو اللہ نے دین کا شوق دیا
اور انہوں نے اپنے بچوں کے باوجود اپنے وقت کو فارغ کر کے دین کا علم حاصل کیا اور باقاعدہ عالمہ بنی. پھر انہوں نے مدرسہ کھولا یہاں، اور اللہ کی شان کے اس مدرسے سے کتنی طالبات پڑھ کر فارغ ہوئی، اور اب بھی یہ سلسلہ ان کا جاری ہے. پھر جب بیوی کا شوق دین والا ہو تو خامد خود بھی دین کی طرف آ جاتا ہے. اب جنرل عابدین صاحب ذکر اذکار کرنے والے تو بندے تھے ہی صحیح، ان کو اجازت بھی مل گئی. پھر ان کو احساس ہوا کہ مجھے بھی علم پڑھنا چاہیے. اب انہوں نے اپنا علم بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے، اور الحمدللہ پہلے 2-3 درجے انہوں نے پاس کر لیے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی انہوں نے عالم حافظ بنانے کا ارادہ کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ اس پوری فیملی کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ ان کے لیے دنیا آخرت کی عزتوں کے فیصلے فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.